کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کا صحیح سامان موجود ہے؟ کیا آپ مارس کو ایک آبادی والا سیارہ بنانے میں مدد کرنے کے لیے بہترین انتخاب ہوں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں اگر کوئی بحران بھی آ جائے تو کیا آپ اپنا سر سیدھا رکھ کر وہاں اپنی فصلیں اگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر یہی رک جائیے، کیونکہ اس سرخ سیارے مارس پر لینڈ کرنے سے پہلے ہی بہت سے خطرات پر قابو پانا ضروری ہے۔ آن ایوریج زمین سے مریخ تک کا فاصلہ 140 ملین مائلز یعنی 225 ملین کلومیٹرز ہے۔ تاہم یہ فاصلہ ہمیشہ بڑھتا یا کم ہوتا رہتا ہے، یعنی یہ یکساں نہیں رہتا۔ زمین سورج کا تیسرا سیارہ ہے اور مارس سورج کا چوتھا سیارہ ہے، اور سورج کے گرد آربٹ میں اس کا راستہ کافی ڈیفرنٹ اور سلو ہے۔ یہاں تک کہ جب زمین اور مریخ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، یعنی جب مریخ پیری ہیلین پر ہوتا ہے اور زمین ایپی ہیلین پر ہوتی ہے، تب بھی یہ سیارے تقریباً 35 ملین مائلز یعنی 56.3 ملین کلومیٹرز کے فاصلے پر ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ سفر کرنے کا ایک طویل راستہ ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ اگر ہم انسان ماضی کے تمام سیاسی ہنگاموں اور مریخ پر مشن شروع کرنے کے لیے فنڈنگ کے مسائل پر قابو بھی پا لیں، تب بھی بہترین صورتحال میں یہ ایک 14 ماہ کا ٹرپ ہے۔ مارس پر اس اسپیس کرافٹ کو فائر کرنے کے بجائے انجینئرز اس کو سورج کے گرد ایک وسیع آربٹ میں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سورج کے گریوٹی اسپیس کرافٹ کو ایک بوسٹ دے گی اور اس کو گریوٹی اسسٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے کافی زیادہ وقت اور ایندھن کی بچت ہوگی۔ اس کے بعد اس اسپیس کرافٹ کو آربٹ مارس کے آربٹ کو انٹرسیکٹ کرے گا، یعنی اس کے بعد یہ مارس کے آربٹ میں ہی گھومنا شروع کر دے گا۔ مارس تک پہنچنے میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 7 مہینے لگیں گے۔ اس کے بعد ریسرچ، ایکسپیریمنٹس، سیمپل کلیکشن اور پھر ایک مستقل رہائش کی معمولی سی تعمیر میں بھی کچھ عرصہ لگے گا، اور پھر مزید 7 مہینے لگیں گے زمین پر واپس آنے کے لیے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ خلا میں 14 ماہ تک نان سٹاپ سفر کر سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ سفر جسمانی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے بہت مشکل ہوگا۔ در حقیقت ناسا سٹریسرز کی 5 کلاسز کو ریکگنائز کرتا ہے جو ڈیپ اسپیس مشنز پر انسانی صحت اور کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ ان سٹریسرز میں ریڈیشنز، تبدیل شدہ کشش ثقل، زمین سے دوری اور ان فرینڈلی انوائرمنٹ شامل ہیں۔ اسپیس ریڈیشن ان سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہے جس سے ایک ایسٹروناٹ کو مارس کے مشن کے دوران مقابلہ کرنا پڑے گا۔ شکر ہے کہ ہمارے سیارے زمین میں ایک پروٹیکٹیو میگنیٹوسفیئر موجود ہے۔ یہ زمین کے کور میں موجود ہے جو ہمارے سیارے کو شیلڈ پرووائیڈ کرتا ہے اور زیادہ تر ریڈیشنز کو واپس اسپیس میں موڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچ جانے والے اسٹرے ریڈیشن پارٹیکلز ہمارے سیارے کے تھک ایٹماسفیئر میں ایبزارب ہو جاتے ہیں۔ تاہم زمین کے لو آربٹ کے باہر ایسٹروناٹس کو اسپیس ریڈیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یورپین اسپیس ایجنسی کی ایک رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ مارس کے مشن پر ایسٹروناٹس کو تقریباً 700 ٹائمز زیادہ ریڈیشنز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ لہٰذا ایسٹروناٹس کو تابکاری کی بیماریوں کا ایک اہم خطرہ ہوگا، اور کینسر اور ریٹروگریشن بیماریوں کے لیے زندگی بھر کا ایک خطرہ لگ جائے گا۔ ایک طویل اسپیس مشن کے دوران اپنی باڈی میں ایبزارب کی جانے والی ریڈیشنز ایسٹروناٹس کے سینٹرل نروس سسٹم کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایسٹروناٹس کے مزاج، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت شدید متاثر ہو سکتی ہے، اور بلا شبہ آخری وہ چیز جو آپ سیاروں کے درمیان سفر کے دوران چاہتے ہیں وہ ہے آپ کی دماغی صلاحیتوں کا کم ہو جانا۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو کہ میگنیٹوسفیئر کے اندر ہی گردش کرتا ہے، اس کے اسٹرکچر میں بھی ریڈیشن شیلڈنگ پراپرٹیز رکھی گئی ہیں۔ ناسا طویل فاصلے تک چلنے والے اسپیس کرافٹ بنانے کے لیے مختلف قسم کے مواد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے جو کہ اپنے عملے کے لیے وزن میں اضافہ کیے بغیر ریڈیشن سے حفاظت فراہم کر سکے۔ فی الحال ریڈیشنز انسانوں کو کس طرح متاثر کرتی ہیں اس کا مطالعہ زمین پر لیب اینیملز کا مطالعہ کرنے والے سائنسدانوں تک محدود ہے۔ کچھ ایسٹروناٹس کو جان بوجھ کر زہر دیے بغیر ڈیپ اسپیس ریڈیشنز کا ڈیٹا بنانا کافی مشکل ہے۔
لیکن یہ صرف ان خطرات کا آغاز ہے جو مارس کے سفر پر آپ کے منتظر ہیں۔ ریڈیشنز کے علاوہ دیگر جسمانی رکاوٹیں بھی ہیں جو مارس کے سفر کو خطرناک بناتی ہیں، بشمول مائکرو گریوٹی کے۔ زیرو گریوٹی میں رہنے کا مطلب ہے کہ اوپر اور نیچے کے احساس میں ایک عارضی نقصان اور پروپرائیوسیپٹیو سسٹم میں ایک خلل، جو انسان کو بتاتا ہے کہ جسم کا کون سا حصہ کس دوسرے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کون سا حصہ پہلے آتا ہے اور کون سا بعد میں۔ ایسٹروناٹس عام طور پر چند دنوں میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، تاہم زیرو گریوٹی کے لانگ ٹرم ایفیکٹس بہت زیادہ سنگین ہیں۔ انسان کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا اور ہڈیوں میں منرل ڈینسٹی کی کمی۔ میر اسپیس اسٹیشن پر لمبے عرصے تک قیام کرنے والے خلائی مسافروں اور ایسٹروناٹس کی اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ماہ بڑے پیمانے پر آن ایوریج 1% سے 2% بون میس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مارس کے 14 ماہ یا اس سے زیادہ طویل سفر پر جب ایسٹروناٹس گھر واپس پہنچتے ہیں تو انہیں ہڈیوں کی کمزوری اور ممکنہ طور پر آسٹیوپوروسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر اس سفر نے آپ کو اندھا بھی کر دیا؟ اگرچہ اسپیس کرافٹ پر سوار ایسٹروناٹ کے لیے خوراک اور ورزش بون ڈینسٹی لاس کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن سائنسدانوں کو ابھی تک آئی سائٹ پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کا کوئی طریقہ نہیں ملا ہے، نظر کی خرابی جو کہ مائکرو گریوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فی الحال یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسپیس فلائٹ سے ایسوسیٹڈ نیورو آکیولر سنڈروم یعنی سینس کھوپڑی میں دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زمین پر گریوٹی دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان ایک فلوئڈ کو لوور باڈی کی طرف کھینچتی ہے۔ اسپیس میں یہ فلوئڈ زیادہ تر سر میں رہتا ہے اور دماغ کو گھیر لیتا ہے۔ اس فلوئڈ کا بڑھتا ہوا پریشر آپٹک نرو کی شیٹ پر کام کرتا ہے اور اسے آئی بال کی بیک سائڈ پر دھکیلتا ہے۔ یو ایس نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی اسٹڈی میں جہاں پوسٹ فلائٹ ایگزامینیشنز پرفارم کیے گئے، 1989 سے لے کر اب تک تقریباً 300 امریکی خلابازوں نے یہ شو کیا کہ اسپیس شٹل کے عملے کے 29% ارکان جنہوں نے 2 ہفتے یا اس سے کم دورانیے کا مشن کیا تھا اور 60% انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے ایسٹروناٹس نے جو عام طور پر آربٹ میں 5 سے 6 ماہ کے درمیان گزارے تھے، انہیں آئی سائٹ میں کمی کا سامنا تھا۔ بینائی میں ہونے والی تبدیلیاں زمین پر واپسی کے بعد خود کو صحیح نہیں کر سکتی، جس کے نتیجے میں بینائی کو مستقل نقصان پہنچتا ہے۔ اس پوائنٹ پر صرف کچھ تھیوریز ہی موجود ہیں کہ کیوں سینس کچھ ایسٹروناٹس کو تو متاثر کرتا ہے اور کچھ کو نہیں۔ آخری چیز جس کی ضرورت تھی وہ یہ کہ ایک ایسٹروناٹ کو مارس پر اترنے کے لیے ایک اسپیس کرافٹ کا پائلٹ بنایا جائے جس کی آئی سائٹ کمزور ہو کر اس کے کام کو متاثر کر سکتی ہو۔ سائنٹسٹ ان طریقوں پر کام کر رہے ہیں جس سے اسپیس کرافٹ کو آرٹیفیشل گریوٹی کے متواتر اور باقاعدہ وقفے فراہم کیے جائیں تاکہ زیرو گریوٹی کے اثرات کو محدود کیا جا سکے۔ خلا میں آپ کا اپنا دماغ ہی خود اپنا دشمن بن سکتا ہے۔ بعض دفعہ یہ جسم پر پڑنے والے اثرات کا سبب بنتا ہے، جبکہ لانگ ٹرم اسپیس فلائٹ کے دوسرے سٹریسرز جیسے تنہائی، قید، زمین سے دوری اور ہاسٹائل انوائرمنٹس یقینی طور پر کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسٹروناٹ اسکاٹ کیلی اور کاسموناٹ میخائل کورنینکو نے طویل اسپیس مشنز کے اثرات کا اندازہ لگانے میں ریسرچرز کی مدد کے لیے ISS پر 340 دن گزارے۔ جب وہ اسٹڈی کو کمپلیٹ کرانے میں کامیابی کے بالکل قریب تھے، اس وقت وہ زمین کے کافی قریب تھے، یعنی آسان الفاظ میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تو وہ آسانی سے واپس آ سکتے تھے۔ لیکن مارس کے سفر پر جانے والے مسافر شاید اتنے خوش قسمت نہیں ہوں گے۔ اپولو مشن کے دنوں سے ناسا نے سماجی تنہائی پر اسٹڈی کیا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اسپیس فلائٹس کتنی دیر تک کے لیے انسانوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ 2019 میں ناسا نے سیریس 19 اینالاگ مشن پر ڈالا۔ یہ ایک 4 ماہ کی اسٹڈی تھی جہاں 6 افراد کو میٹل کی رہائش گاہ میں بالکل الگ تھلگ رکھا گیا، جو ان کے اسپیس کرافٹ، مون پر لینڈ کرنے والے کسی وہیکل اور ایک گھر کے طور پر کام کرتا تھا۔
تاکہ ریسرچرز ان کے جسمانی، نفسیاتی اور ہر طرح کے طرز عمل کے رسپانسز کی اسٹڈی کر سکیں۔ 2022 میں ناسا 12 ماہ کے آئسولیشن اسٹڈی مشن کی میزبانی کرے گا۔ یہ اسٹڈیز ناسا کی قیادت میں آرٹمس مشن کی تیاری میں کی جا رہی ہیں، جو انسانوں کو 2024 تک چاند پر، خاص طور پر چاند کے ساؤتھ پول پر بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ 2030 تک انسانوں کو مارس پر لے کر جانے کے پلان میں پہلا مشن ہے۔ پچھلی اسٹڈیز سے ناسا نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اتحاد کی طاقت تنہائی کی علامات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ عملے کے ارکان جو کہ ایک مضبوط اور مثبت ٹیم کو ڈیولپ کرتے ہیں، تناؤ، بے خوابی اور ڈی سنکرونائزیشن جیسے مسائل کو بآسانی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ بہتر کام بھی کرتے ہیں اور زیادہ پر اعتماد اور مثبت بھی محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ تعاون اور ٹیم میں کام کرنے میں اچھے ہیں تو یہ آپ کے حق میں ایک نشان ہو سکتا ہے۔ معاملات کو پیچیدہ بنانا ایک ایسا رجحان ہے جسے تھرڈ کوارٹر ایفیکٹ کہا جاتا ہے، جو اس وقت ہوتا ہے جب خلابازوں کی مقابلہ کرنے کی سکلز طویل یا کسی پریشر والے مشن کے دوسرے نصف حصے میں خراب ہو سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں سٹریس میں اضافہ اور پرفارمنس سکلز میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ زمین کے ساتھ محدود کمیونیکیشن اس مسئلے کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ مارس کے قریب ایسٹروناٹس 3 سے 22 منٹ کی تاخیر کی توقع کر سکتے ہیں، جو کہ روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والے کمیونیکیشن سگنلز حاصل کرنے میں پلینٹس کی پوزیشنز پر منحصر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سادہ سا سوال پوچھنے اور جواب دینے میں 40 منٹ لگ سکتے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مدد کے لیے زمین کی معلومات پر انحصار کرنا ناممکن ہوگا۔ سب سے بڑا خطرہ وہ ہو سکتا ہے جسے ابھی تک ہم نے دریافت ہی نہیں کیا۔ ناظرین، ایک نفسیاتی مسئلہ اور ہے جس کا ناسا یا کوئی بھی دوسری سرکاری اسٹڈی ابھی تک جواب نہیں دے سکتی۔ جبکہ انسانوں نے زمین کو چاند اور آربٹ سے دیکھا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک زمین کو دور سے نہیں دیکھا۔ مارس سے زمین افق پر ایک بہت ہی چھوٹے سے ستارے کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ زمین کو اتنی دور سے دیکھنے پر انسان کا پہلا احساس کیا ہوگا، یا اس کی ویژول ریئلائزیشن کیسی ہوگی، اور اس وجہ سے کوئی بھی انسان کسی بھی بحران میں اتنی دور مدد کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ سائنسدانوں کی ایک آخری تشویش یہ ہے کہ مختلف اسپیس فلائٹس کے دباؤ کا مجموعی اثر اکٹھا ہو کر بہت زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ بالآخر یہ تجربہ کرنا اور ایک پوٹینشیل ایسٹروناٹ پر تمام دباؤ کو ایک ساتھ جانچنے کی کوشش کرنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ تو کیا آپ مارس کے مشن سے سروائیو کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اس کی کوشش کرنے کی ہمت موجود ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر لیں، اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ اس چینل کی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔